یا ایھا آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اب یہ منافق لوگ جو مسلمانوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے وہ ہمیں اپنا جو ہے وہ ترجمان اور سفیر بنا دو، ہم کفار کے پاس جا کر تمہارے لیے امن لے لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے تمہارا ان سے معاہدہ کرا دیتے کہ تمہاری ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں دین سے ہی پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور نقصان میں جا پڑو گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اور اس کی معیت پر نظر رکھو، وہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا جو تمہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی اور اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے فوراً بعد ایسا کر کے دکھایا کہ زخمی حالت میں کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کفار کے لشکر کے پیچھے چل پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر کے بھگا دیا، حالانکہ یہ مسلمان لڑائی کے قابل نہیں تھے کہ یہ جا کر ان کفار سے قتال کر لیتے، بہت ہی شدید زخمی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اس حالت میں استقامت دکھائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ہم جائیں گے، اور اسی حالت میں گھسٹتے ہوئے کفار کی طرف چل پڑے۔ تو آدھا سفر بھی ابھی انہوں نے طے نہیں کیا تھا، کفار کا جو صحیح سلامت لشکر اس طاق میں کھڑا تھا کہ وہ ان زخمی مسلمانوں کو مارے، اللہ تعالیٰ نے اسے مغلوب کر کے بھگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیاتی جنگ میں جب دشمن آپ کو ڈرا کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح کا گر بتا دیا کہ ثابت قدمی دکھا دو، تو وہ خود مایوس ہو جائے گا کہ میری سختیوں سے، تکلیفوں سے اور میرے ڈرانے دھمکانے سے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ خود مایوس ہو کر تمہارا راستہ چھوڑ دے۔ ہم ان قریب طاری کر دیں گے کفار کے دلوں میں رعب کو، اس لیے کہ کفار مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ایسا آدمی اپنی حقیقت کے اعتبار سے بزدل ہوتا ہے۔ جو آدمی دنیا پرست ہو وہ بزدل ہوتا ہے، جو آدمی مال پرست ہو وہ بزدل ہوتا ہے، جو آدمی بت پرست ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، بزدل ہوتا ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں یہ جو اتنے کروڑوں معبود ہیں، یہ 3 اصول ہیں معبود بنانے کے ان کے ہاں، تو جو چیز بھی اس اصول کے مطابق پوری اترے اسے معبود بنا لیتے ہیں۔ پہلی ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچ سکتا ہو، تو آپ وہ دنیا کی ساری چیزیں گن لیں جن سے ایک انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ان کا جو ہے وہ ایک پہلا ضابطہ یہی ہے معبود بنانے کا، سانپ کی عبادت، بچھو کی عبادت، جو چیز بھی نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ایک نہ ایک جگہ پر وہ بھگوان ہے۔ دوسری ہر وہ چیز جس سے کسی قسم کا کوئی نفع پہنچ سکتا ہو، گائے دودھ دیتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ معبود ہو گئی، بکری دودھ دیتی ہے وہ بھی معبود ہو گئی، جو چیز بھی آپ کو تھوڑا سا کوئی نفع پہنچا سکتی ہے تو اس سے نفع حاصل کرنے کی صورت انہوں نے یہی اپنا لی کہ اس کی عبادت کرو تاکہ وہ خوش ہو کر آپ کو نفع دے۔ اور تیسرا اصول یہ کہ جو چیز عجیب ہو، یعنی عام خلقت سے ہٹ کر ہو، مثلا کوئی ایسا جانور پیدا ہو جائے جس کی ایک ٹانگ زیادہ نکل آئے تو اس کو جا کے اس کا ایک بندر بنائیں گے رکھ دے، کوئی انسان ایسا پیدا ہو گیا جو خلقت کے اعتبار سے ناقص ہے یا عجیب ہے یا ٹیڑھا ہے، تو وہ ان کے ہاں ایک جو ہے وہ نیا بھگوان بن جاتا ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ 3 اصول ہیں معبود بنانے کے، اور اس کی وجہ سے کروڑوں چیزیں ان کے معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ بزدل ہوتے ہیں فطرت کے اعتبار سے، اب اس سے زیادہ بزدلی کیا ہوگی کہ جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کے دلوں پر رعب طاری فرما دیتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، جو بہت برا ٹھکانہ ہے